بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں تو بہت ہیں اور بڑی حیران کن ہیں بعض، لیکن تھکاوٹ ایسی ہے، وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا کہ درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا، ہر رگے جہاں سے الجھنا چاہا۔ تھکاوٹ ایسی ہے، دن بھر مشقت کے بعد جی چاہتا ہے کچھ اوڑھ لپیٹ کر سو جائیں، آرام کریں، لیکن آپ شکایت کرتے ہیں، ایک دن کا ناغہ بھی ہو جائے تو آپ شکایت کرتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جاوید عباسی صاحب ہیں، سینیٹر ہیں نون لیگ کے، اور 3 دفعہ MP منتخب ہوئے ہیں اور ایبٹ آباد کے ناظم رہے ہیں، بڑے زوردار پولیٹیشین ہیں، ینگ ہیں۔ وہ نون لیگ کے بھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں وہ بھڑک اٹھے اچانک، اور سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے۔ میں اندازہ ہی کر سکتا ہوں، آپ بھی گیس ہی کر سکتے ہیں۔ وہ جب داخل ہوئے اجلاس میں تو کیپٹن صفدر نے ان پہ آوازہ کسا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کوئی 10-20 سال پہلے کا کوئی حوالہ انہوں نے دیا ہوگا۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا، میاں صاحب یہ گھٹیا آدمی اس قابل تو نہیں ہے، ان کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں، میں نے کبھی اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ گھٹیا آدمی اس قابل تو نہیں ہے اس کا ذکر کیا جائے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے جنرل مشرف کی مخالفت کے باوجود ناظم کا الیکشن جیتا تھا، اور 3 بار MP کا الیکشن جیتا، اور پھر وہ دہراتے رہے اس داستان کو کہ کیا کیا انہوں نے کیا اور کن مشکلات کا سامنا کیا۔ شہباز شریف صاحب کہتے رہے بس کرو بس کرو، بس کریں بس کریں، اور محترمہ مریم نواز پانی پیتی رہیں، اور نواز شریف صاحب ضبط کیے رہے، البتہ اس کی داد دینی چاہیے، ایک چہرے پہ ایک رنگ آتا رہا، ایک جاتا رہا۔ سب سے عجیب عجیب واقعات اس کے بعد ہوئے۔ وہ وہاں سے اٹھے اور گاڑی میں بیٹھے اور گھر روانہ ہو گئے، جس سے میں اندازہ لگاتا ہوں، مجھے بہت ذمہ دار ذرائع نے بتایا، ورنہ میں اس وثوق سے بات نہ کرتا، لاہور سے۔ اور وہ اپنا گاڑی پہ بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ اب وہ ان کے دوستوں سے، میں دن بھر اسی میں لگا رہا، ان کے دوستوں سے ملا، ان سے پوچھا حال احوال، تو پتہ چلا ایبٹ آباد میں بھی کہ ان کے دوستوں سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو ذہنی طور پر آزادانہ طور پر انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کبھی بھیک تو نہیں مانگی ٹکٹ کی، مجھے ٹکٹ ہمیشہ دیا گیا ہے، تو اب بھی ٹکٹ دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ بھئی نون لیگ کو پوچھتا کون ہے؟ جہاں جس گاؤں میں ہم جاتے ہیں ہم تو نام نہیں لیتے نون لیگ کا، اور ہمارے جو حامی ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں کسی گاؤں میں کسی جگہ، تو وہ کان میں کہتے ہیں کہ آزاد الیکشن ہی لڑو۔ بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے پھسل گیا ہے، وقت میاں نواز شریف کے ہاتھ سے پھسل گیا ہے۔ اس پہ اخبار نویسوں نے کچھ تبصرے کیے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں آج ان کے نام لے کر۔ اور شور بہت ہے، وہ جو میر نے کہا تھا نا، دعوے بہت ہیں، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اب جب یہ سب وہ کہہ رہے تھے، یہ عام حالات میں کسی کی مجال تھی کہ یہ بات کرتا۔ بعد میں رانا ثناء اللہ نے انہیں فون کیا اور کہا کہ 30 سال سے جو بات ہم کہنا چاہتے تھے ہم نہیں کہہ سکے، آپ نے کہہ دی۔ اور کئی لوگوں کے نام مجھے معلوم ہیں، اب سب کے نام کیا لینے۔ دوسرے لوگوں نے، کئی ارکان اسمبلی نے فون کیا نون لیگ کے، اپوزیشن کے لوگوں نے فون کیا، اور ہر ایک نے ان کی جرت پہ داد دی کہ بات تو ہم بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا بائی دی وے کہ یہ انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب نے اپنا آدمی کھڑا کیا تھا، 700 ووٹ ملے تھے اس کو، اور اب بھی یہ کھڑے ہو جائیں
تو 5,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتے. کسی نے ان کا دفاع نہیں کیا اور کیپٹن صاحب خاموش رہے. جب گرفت کمزور ہونے لگتی ہے تو یہ ہوتا ہے لیڈروں کے ساتھ. وہ ہمارے دوست سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ پوزیشن تو کوئی نہیں ہے ان کی. میں ایگزیکٹ الفاظ ان کے دہرا دوں. آج تو کیا ویلاگ کرنا ہے، آپ سے گپ شپ ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ میں تھکا ہوا بہت ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں خاص ذمہ دار ادارے کا سروے یہ کہتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کے 67% ووٹ ہیں. اگر الیکشن کے دن پی ٹی آئی کا ووٹر بے خوف ہو کر نکل آیا تو حالات قابو میں نہیں ہوں گے. یہ تو دیکھیں ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور اخبار نویسوں نے بڑے دلچسپ تبصرے کیے، وہ عرض کرتا ہوں آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا نام بھول جاتا ہے، جہانگیر ترین صاحب یاد ہے. جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی استحکام ہے پاکستان پارٹی، اس پہ ڈٹ گئی ہے کہ وزارت اعلیٰ ہونی چاہیے پنجاب کی. ان کا خیال ہے کہ وہ سرائکی بیلٹ سے اور بعض دوسری جگہوں سے، ایک تو مالدار لوگ ہیں، جانے پہچانے لوگ ہیں، ایک سرائکی بیلٹ میں ان کا اثر ہے، ایک پیسے پانی کی طرح بہا سکتے ہیں. آرٹیکولیٹ بھی ہیں جہانگیر ترین بھی، علیم خان بھی. تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ چاہیے. جیسے منظور بھٹو کے ووٹ کم تھے، یہ کہتے ہیں ہم ان سے زیادہ لے لیں گے. منظور بھٹو کے تو پاس تو 17 سیٹیں تھیں، مگر وہ وزیر اعلیٰ رہے بڑا عرصہ. اس میں بہت پریشان ہے. نواز شریف صاحب اس پہ بہت پریشان ہیں. خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. میں سوچتا ہوں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب جاوید عباسی دھڑلے سے، بات تو آپ وہ یہ دھڑلے سے کرتے ہیں، اور اس قدر گونجدار آواز میں اور ان کڑے تیوروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے. تو غالب کا شعر مجھے یاد آیا. میاں صاحب کی بھی شاعری سے دلچسپی ہے مگر شاید غالب سے نہیں ہے، کہ ذوف میں تانا اغیار کا شکوہ کیا ہے، بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکوں. دیکھیے جاوید ہاشمی نے کہا میاں صاحب سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس کی سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے. کچھ اخبار نویسوں کے تبصرے ہیں. میں نے آپ سے اس کے بہت تھکا ہوا، مجھے مسودہ دیکھنا پڑے گا. کچھ اخبار نویسوں کے تبصرے ہیں بڑے دلچسپ. شیخ سہیل وڑائچ صاحب کے امتیاز عالم صاحب کہتے ہیں اب جب 5 برس میڈیا بدر ہوئے ہو گئے تو اب میں سوچتا ہوں کہ آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی جائے. مجھے حیرت ہے، ہمیں تو نہیں لگا کہ وہ غائب ہیں. امتیاز عالم صاحب کو تو غیاب میں بھی ظہور نظر آتا ہے. ایسا اخبار نویس، اتنا جہاں دیدہ تجربہ کار. بلا آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی جائے، یعنی لوگوں سے ملا جائے اور رپورٹنگ کی جائے بلا تعصب اور بلا تبصرہ. یہ بڑی بات ہوگی اگر وہ ایسا کریں تو. آج ایک ڈھابے پر نوجوانوں کی باتیں سنی جو ایک کے سوا سب کے سب عمران خان کے حامی نکلے. حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ میرا انجام بھی عمران ریاض کا سا ہو سکتا ہے. محترمہ جہانگیر اپنا آسمہ جہانگیر کی صاحبزادی سے انہوں نے کہا، علیزہ صاحبہ سے، کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو آپ کو اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا سلوک کریں گے. عمران خان کے دور میں بھی پابندیاں تھیں، لیکن اب جو صورتحال ہے اور وہ جو کریں گے، یہ تو حامد میر صاحب باخبر آدمی، انہیں پتہ ہوگا کتنے لوگوں کو نوکری سے نکلوا دیا. ہم اپنی تو بات ہی نہیں کرتے. ہمارے خلاف تو ایک کیا کئی منصوبے انہوں نے بنائے، اور جب وہ ان منصوبوں پہ عمل ہو چکا تو اللہ نے ہمارے لیے اس میں خیر پیدا کیا. مجھے تو ان سے کوئی شکوہ ہی نہیں ہے. شکوہ تو وہ کرے جسے کوئی امید ہو. خاکوانی صاحب نے لکھا ہے، عامر خاکوانی صاحب نے، کہ جاوید ہاشمی صاحب سے ملاقات ہوئی. حوصلہ ان کا بلند ہے، آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں.
اور بہت سخت تنقید کی نون لیگ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ. ان سے پوچھا پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر جھکاؤ ان کا پی ٹی آئی کی طرف ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان چاہیں تو جاوید ہاشمی ان کے قریب آ سکتے ہیں. اگر ایسا ہو تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. دلچسپ تو واقعی ہوگی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 2016 میں پتہ چلا کہ اکبر بابر جو ہیں وہ بہت طویل عرصے سے نون لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک اخبار نویس ہے شاکر آوان، معروف ہیں، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا تھا، معافی چاہتا ہوں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اچھے اخبار نویس ہیں. بار بار مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے، تمہارا ریکارڈ بن رہا ہے، خاموش رہو کچھ عرصہ، اپنے بچوں پہ رحم کرو. یہ تو ہے جی اخبار نویسوں کا حال. ایک کوئی صاحب ہیں اشفاق قاضی، عام آدمی ہیں لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ رلا دینے والی ہے. میرا بھانجا لاہور جاتے ہوئے راستے میں، لاہور جا رہا تھا، راستے میں سے اتار لیا گیا، فیہ والے اسے اسلام آباد لے گئے، وہ کسی پرانے مقدمے میں شامل تفتیش کر لیا اور جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل لے گئے. 6 ماہ سے جیل میں پڑا ہے. اور ان کی ہمشیرہ یعنی بچے کی والدہ صاحبہ وہ آنسوؤں سے روتے ہوئے میرے گھر میں آئیں اور وکیل 80,000 روپے مانگتا ہے ضمانت کے لیے. ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. کتنے بے شمار بے گناہ لوگ پکڑے گئے جن کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق نہیں ہے یا جو کہیں قریب سے گزر رہے تھے. پولیس نے ملک کو چراغاہ بنا دیا جب اسے آزادی دی گئی. تو یہ حکمران جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اندازہ نہیں تھا. بھٹو نے جب ڈاکٹر رفیق کو اپنا قتل کرایا تھا، ڈاکٹر نذیر ڈیرہ غازی خان کے، تو انہیں معلوم نہیں تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ان کا مقدمہ بے شک ناقص چلا ان پہ، اب لے لیا ہے نوٹس، اس کی سماعت ہونے والی ہے غالباً 12 دسمبر سے سپریم کورٹ نے. لیکن یہ کمال ہے کہ آج کے جو مظلوم اور مقتول ہیں، آج جو دکھ درد کے مارے گلیوں میں روتے پھرتے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کیس بھٹو کا بے شک لے لیں، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، عدالت کا حق بھی ہے. لیکن گلیوں میں روتے پھرتے ہیں لوگ اور کوئی پوچھتا نہیں، کسی پہ اثر نہیں ہوتا. دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کچھ علاج اس کا بھی ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں ہے. اور لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی وہ درخواست ہے 184(3) ہے غالباً، اس کے تحت خود قاضی صاحب نے حکم دیا تھا کہ 14 دن میں وہ درخواست جو ہے سماعت اس کی ہوگی، تو اس کی باری نہیں آ رہی. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے درخواست دی، اس کی باری بھی نہیں آ رہی، رجسٹرار مسترد کر دیتا ہے. قاضی صاحب تو اس کے بہت خلاف تھے، چیف جسٹس صاحب واقعی خلاف تھے، اور بہت دھڑلے سے بات کرتے تھے، اور ان کی دلیری کا تو کیا شہرہ تھا. لیکن اب خدا جانے اب کیا ہو رہا ہے. اور ایک سروے کرایا سنو ٹی وی نے، اس کا تعلق قاضی صاحب سے نہیں ہے، عمومی سروے کرایا، تو سروے یہ کہتا ہے کہ 90% لوگوں نے کہا کہ عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں، عدالتوں کو اس کی کوئی فکر ہونی چاہیے. اچھا، اخبار نویسوں میں ہمارے بھائی حفیظ اللہ نیازی کا ذکر رہ گیا، تو وہ تو ایک عرصے سے متنبع کر رہے تھے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے ڈرانے کی، عمران خان ڈرے گا نہیں. کیا ہم عمران خان کو شیخ مجیب الرحمان کے کھاتے میں ڈال چکے ہیں؟ کیا عمران خان کا انجام شیخ مجیب الرحمان کی طرز پر ہوگا؟ کیا مغربی پاکستان کا انجام مشرقی پاکستان ایسا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا مشرقی پاکستان جیسا. انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. وہ دن بیت گئے، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، حکمران زیادتیاں بھی کرتے ہیں، اب کچھ اور طرح کی ایسی زیادتیاں ہیں جن کا پہلے کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا. لیکن پاکستان انشاءاللہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمیشہ قائم رہے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں اس کو ایک جذباتی سٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے کہ یہ وہ اونٹنی ہے جسے اللہ نے ذبح کرنے سے منع کیا تھا، پاکستان کو جسے نقصان پہنچایا. بھٹو کا کیا ہوا؟
جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں شامل تھا، اصل ملزم تو یحییٰ خان تھا، شیخ مجیب الرحمن بھی تھا قصوروار۔ اندرا گاندھی کا کیا ہوا؟ شیخ مجیب الرحمان کا کیا ہوا؟ پاکستان کو جو نقصان پہنچائے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یہ تھوڑے ہیں آزمائش کے دن، لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں۔ الیکشن رکوانے پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ درخواست دہندہ سے کہا آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، آپ الیکشن کمیشن کو دی گئی درخواست جو ہے وہ اس کے ساتھ لگائیں، اور ہم اس پہ جلد آرڈر کا کہہ دیں گے۔ الیکشن ایکٹ پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ انتخابی فہرستوں کو درست کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ الیکشن کمیشن کو درخواست دیں، جو درخواست آپ نے دی وہ کہاں ہے؟ وہ اس پٹیشن کے ساتھ لگائیں۔ آپ آ گئے، پورے پاکستان کا ریکارڈ کھول کر ہم بیٹھ جائیں، اس سوال کا جواب دیں کہ انتخابی فہرستوں کی تصحیح کس کا کام ہے؟ عدالتوں میں بہت چیزیں چل رہی ہیں اور عدالتوں کا کردار بہت اہم ہے، معلوم نہیں جج صاحبان کو اس کا کتنا ادراک ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے سلسلے میں جو درخواست دی گئی اس کو ریکارڈ پر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور کہا جج صاحب نے کہ الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ نام بھی لیا کسی کا، خیر اس کو تو چھوڑیں۔ اور ڈویژن بینچ نے الیکشن کمیشن سے انتخاب کا شیڈول طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 54 دن میں دینا ہوتا ہے، 13 دسمبر آخری تاریخ ہے۔ وہ بھی اپنے چلے گئے عدالت میں، اپنا پی ٹی آئی والے بھی، کہ بھائی یہ بیوروکریسی کیسے الیکشن کرا سکتی ہے؟ ہمارے خلاف پارٹی ہے، روز 16 ایم پیوں کے خلاف ہمارے آدمی اٹھا لیے جاتے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے وہ کیسے الیکشن کرائے گی؟ یعنی پنجاب میں حکومت تو نواز شریف صاحب کی ہے، تو الیکشن کیسے وہ کرائے گی؟ وہ پارٹی ہے، ہزاروں آدمی گرفتار ہیں اور بہت سے ایسے جن کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، دھڑا دھڑ اپنا لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سے جب کہا گیا کہ 10 والیوم لگائے گئے ہیں آپ کے خلاف، ان کی جو سماعت ہو رہی ہے، تو انہوں نے جج صاحب سے کہا میری زندگی کھلی کتاب ہے، 10 کے 10 والیوم پبلک کیے جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں حقیقی آزادی مانگتا ہوں، یہ ان کے وکیل نے بتایا، پنجوتا صاحب نے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کچھ بعض چیزوں کے عادی ہیں۔ اب جو لفظ انہوں نے استعمال کیا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میں استعمال کروں، مگر اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اب انہیں فکر ہے کہ وہ گرتا کیوں نہیں، گرتا نہیں ہے وہ آدمی جو تہیہ کر لے۔ ایک انکشاف عبدالغفور حیدری صاحب نے کیا ہے۔ جنرل باجوہ نے جب دیکھا کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، بقول ان کے نہیں چل رہی، 6% گروتھ ریٹ تھا، ڈیم بن رہے تھے، صحت کارڈ جاری کیا گیا تھا، بڑی انڈسٹری کی گروتھ جو ہے وہ 11 سے 13% تک تھی، طویل عرصے کے بعد کرونا سے فائٹ کیا گیا تھا، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے تھے، 1 ارب درخت لگائے گئے تھے، اور کرونا کے متاثرین کو ہر ایک کو 12,000 روپے دیے گئے تھے۔ غفور حیدری صاحب فرماتے ہیں، غفور حیدری صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل نہیں ہیں، بذاتی سیکرٹری ہیں مولانا فضل الرحمان کے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں نے کہا مشورے کے لیے انہوں نے پوچھا مجھ سے، میں نے کہا وہ ڈاکٹر شعیب سڈل کو لگا دیجیے گا آئی جی، وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا، ایک مسئلہ تو آپ کا حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ آئی جی کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا، یہ گرفتاری کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، پولیس صرف اس پہ ایکٹ کرتی ہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں
کہ جب انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمیں اشارہ دیا کہ اپوزیشن جو کچھ کر لے. ہم اسے بند گلی میں لے گئے. بند گلی میں وہ تو نہیں ہے قیدی، وہ تو نہیں قیدی، تو حالات کے آپ سب ہیں. جیل میں پڑا ہوا آدمی قیدی نہیں ہے. ان سے تو خیر کوئی موازنہ نہیں ہے جناب امام ابن تیمیہ سے، تو تاریخ ساز شخصیت تھے اور اتنے بڑے اسکالر تھے اور ایسے وجیح و شکیل تھے اور ایسے زبان دان تھے اور اتنے بڑے مجاہد تھے. لیکن وہ جیل میں ڈالے گئے تو انہوں نے کہا کہ تنہائی کی راحت میسر آ گئی. میرے لیے تنہائی ایک نعمت ہے. جب رکن الدین بیبرس نے ان سے کہا آپ سلطنت چاہتے ہیں، انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم تمہاری اور تاتاریوں کی دونوں کی دو ہی سلطنتیں تھیں، ان کی تھی اور تاتاریوں کی تھی. یہ تنکا اٹھایا اور کہا اس کے برابر بھی نہیں سمجھتا. جو آدمی ذہنی طور پر اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ جہانگیر ترین کی پارٹی بنائی ہے اور خٹک صاحب کی بنائی، پرویز خٹک صاحب کی، تو کچھ انہیں دیں گے بھی. یعنی آپ یہ ذہنیت ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ دیں گے. کشکول بردار ہیں، سب کے سب کشکول بردار. یہی بات عمران خان کو ممتاز کرتی ہے. عمران خان کو غیر معمولی آدمی نہیں ہے، بعض اعتبار سے معاملہ فہم نہیں ہے اور مردم شناس تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن اس کو یہی چیز ممتاز کرتی ہے کہ وہ آزاد ہے. اس کے ہاتھ میں کشبا کے سب کے ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے سوائے جماعت اسلامی کے. تو اسلام آباد میں بہت چرچے ہیں جناب کہ اگر بلہ ہوا تو بہت مسئلہ ناممکن ہو جائے گا، لوگ نکل آئیں گے. وہی بات جو سہیل وڈائچ صاحب نے کہی ہے. اس لیے اگر کسی اور کو لانا ہے تو بلے کو جانا ہوگا، بلے کا نشان ختم کیے بغیر. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ مینیجیبل نہیں ہے، اس کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا. یہ منصوبہ ناقص ہے، اس میں سے کچھ اور ہی برآمد ہوگا. جو منصوبہ بنا رہے ہیں ان کے منصوبے پورے نہیں ہوں گے، اس میں سے کوئی اور ہی طوفان اٹھے گا. جناب جسٹس بابر ستار کو سلام پہنچے ایک عام پاکستانی کا، انہیں سلوٹ کرنا چاہیے. ان کی خدمت میں وہ پیش کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا جناب لطیف کھوسہ کی اور ان کی ہمشیر کی گفتگو عمران خان کی جو ریکارڈ کی گئی ہے. تو انہوں نے حکم دیا کہ ایف آئی اے اس کا سراغ لگایا کہ یہ کس نے لیک کی ہے، اور ڈی جی آئی عیسائی صاحب کو بھی یعنی کہا کہ اس میں مدد کریں، اور انہیں اطلاع دی گئی، اور فورینزک آڈٹ کے لیے بھی کہا. یہ ہوتا ہے جج. پیمرا سے پوچھا، یعنی جو گفتگو ہو رہی تھی، کہ پیمرا نے اس کو جاری کرنے کی اجازت کیسے دی؟ وکیل کی اور سائل کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس کے سائل نہیں کہنا چاہیے، وکیل کی اور کلائنٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے، وہ تو قانون اس کو پابند بناتا ہے کہ اس کو راز رکھا جائے. کون اپنا ٹیپ کر رہا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے یہ جج ایسے ہوتے ہیں بابر ستار جیسے، جن کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے، کون سی پارٹی ہے، کون سا آدمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے. اسے جج کہتے ہیں. اور ایسے جج ہوں اور نظام انصاف درست ہو تو کوئی چیز دنیا کی ملک پاکستان کو ایک بہت بڑی طاقت بننے سے ضرورت. اور یہ سپر پاور تو پہلے ہی ہے، یعنی فوجی اعتبار سے، معاشی اور سیاسی اعتبار سے ایک عظیم طاقت اور معاشرتی اعتبار سے تب بنے. اس کا تو 5-10% پوٹینشیل بھی جو بروئے کار نہیں آیا. اس کا تو اصل پوٹینشیل بروئے کار آ جائے. انڈیا سے تو دوگنا تھا ہماری شرح ترقی تھی، اور اب جتنی ہمارے پاس معدنیات ہیں تو انڈیا سے کچھ عرصے کے لیے 2-3 سال کے لیے 3 گنا بھی ہو سکتی. بعض ماہرین معاشیات کہتے ہیں بہرحال اتنی تو ہو ہی سکتی ہے. الجزیہ ریفرنس جو ہے وہ نیب نے فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی ہے. اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، اس پہ لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ تو طے ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے تو ریلیف ہی ریلیف ہے، جیسے شیخ رشید صاحب نے کل کہا. ویسے شیخ رشید صاحب کا چہرہ تو کل اترا ہوا تھا، بڑے آزردہ تھے، تھوڑی سی مار بھی نہیں سہ سکے. چیف سیکرٹری پختونخوا اور
الیکشن کمیشن کے حکام نے، صوبائی الیکشن کمیشن آبویسلی حکام نے پشاور ہائی کورٹ کو یقین دلایا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، مساوی مواقع دیے جائیں گے۔ اب یہ جو جب پریکٹیکلی ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے عرض کیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں سزا کو چیلنج کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن سے باہر کرنے کے لیے درخواست گزار کو یعنی عمران خان کو جلد بازی میں غیر قانونی اقدام کیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کا میں نے آپ کو بتا دیا 30 سے 40 ہزار افغان شہریوں کے پاسپورٹ منجمد کر دیے گئے۔ یہ پاسپورٹ کہاں بنے ہیں؟ آپ گیس کیجئے۔ یہ وہیں بنے ہیں جہاں بن سکتے تھے۔ یہ کام سندھ میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ کراچی میں اور ٹھٹھا میں۔ جہاں پیپلز پارٹی ہے وہاں کرپشن کی کوئی آخری حدود نہیں ہے۔ اچھا، ایک جو مسئلہ واضح ہوا اب آج کی ایک سماعت میں کہ شریف خاندان نے جج ارشد ملک کو جب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی غیر اخلاقی ویڈیو خریدی، پھر اسے احتساب عدالت کا جج لگوایا، یہ الزام ہے، اپنے کیس اس کے پاس لگوائے، پھر غیر اخلاقی ویڈیوز پر اسے بلیک میل کیا، مزید ویڈیوز اور آڈیوز بنائیں، پریس کانفرنس میں چلائیں، نواز شریف کی سزا کو متنازع بنایا۔ آج ہائی کورٹ میں جب آڈیوز اور ویڈیوز کو سچ ثابت کرنے کا وقت آیا تو نواز شریف کی وکلا ٹیم پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے کہا میرٹ پر فیصلہ کریں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ مسلط ہونے میں کامیاب ہو گئے تو حامد میر صاحب کی بات درست ہے، خدا جانے یہ ہمارے ساتھ معیشت تو انہوں نے ہمیشہ برباد کی ہے۔ اور اب اگر کوئی حکمران کاروبار کرے، جناب ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے تھے پہلے دن، آپ اندازہ کریں کہ کیا دن تھا، سرکار اس دنیا سے اٹھ گئے تھے اور جناب ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اپنا کپڑے کی دکان کی طرف جا رہے تھے، وہ اٹھائے ہوئے ماپنے کا جو پیمانہ تھا، پتہ نہیں عربی میں اسے کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں اسے گز کہا جاتا ہے، تو جناب عمر فاروق اعظم نے ان کا راستہ روکا اور کہا آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا اپنی دکان پہ۔ ظاہر ہے یہی ان کا ذریعہ آمدن تھا۔ تو گزارش کی کہ اس وقت امیر المومنین تو حضرت عمر کو کہا جاتا تھا، انہیں جانشین رسول کہا جاتا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اگر آپ دکان پہ بیٹھیں گے تو کسی اور کی دکان کیسے چلے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کھاؤں گا کہاں سے؟ کہا آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے؟ تو آپ نے کہا جناب ابو بکر صدیق نے کہ پھر وہ وظیفہ ایک عام مزدور کی تنخواہ کے برابر ہونا چاہیے۔ جناب عمر فاروق اعظم مقروض اٹھے دنیا سے اور کہا کہ میرا خاندان قرض ادا کرے، فرزند سے کہا وہ نہیں تو قبیلہ ادا کرے، اور قبیلہ ادا نہیں کرتا تو قریش ادا کرے۔ مقروض اٹھے اس دنیا سے۔ جناب عثمان غنی نے اپنے مہمان سے پوچھا کہ کھانا کیسا تھا؟ اس نے کہا بہت اچھا تھا۔ کہا عمر بھر اچھا کھانا کھایا اور اچھا لباس پہنا ہے۔ ہر ایک کا اپنا مزاج تھا۔ جناب علی میں بہت سادگی تھی، جناب عمر میں بھی سادگی تھی، اور جناب عثمان عمدہ لباس پہنتے تھے، اور مال تو سب اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے، غنی اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے۔ کہا عمر بھر اچھا لباس پہنا اور اچھا کھانا کھایا ہے، اب میرا یہ مال رہ گیا ہے۔ یہ 2 بکریاں تھیں، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے ان کی شہادت۔ جناب علی نے تو اتنی سادگی میں بسر کی کہ آدمی کو الفاظ نہیں ملتے بیان کرنے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ۔ اقبال نے کہا ہے کہ وہ اعزاز انہیں حاصل ہوا جو تاریخ انسانی میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ پیغمبر کی صاحبزادی ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہہ کی شریک حیات ہیں، حسن اور حسین کی۔ میں پوری ایک کتاب علی شریعتی نے اس پہ لکھی ہے۔ یہ ہمارے صلاح الدین ایوبی اس دنیا کو تو خیر آپ کہیں گے کہ جناب رسول اکرم کے ساتھی تھے اور ان کی اولاد تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے تو اس کی مدتوں بعد آیا۔ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا ان کے وفات کے بعد کہ کیا حال ہے، کچھ اثاثہ ہے؟
کہا اتنے پیسے تو ہیں کہ کفن دفن کا بندوبست کر دیا جائے۔ اور دمشق کے ان کے سوانح نگار نے جو 40 برس ان کے ساتھ رہا، جو موسٹ اتھینٹک بک ہے اسی نے لکھی ہے، باقی تو کتابیں ان پہ جو لکھی گئی اس میں کیا سرائیاں وغیرہ ہیں، مگر وہ بڑی مستند کتاب ہے۔ کہا بس اتنے روپے ہیں کہ کفن دفن کا بندوبست ہو جائے گا۔ 1 روپیہ نہیں لیتے تھے، 1 روپیہ کبھی سرکاری خزانے سے نہیں لیا، اپنی ذاتی زمین سے جو آمدن تھی وہ بھی لٹا دیتے تھے۔ یہ ہمارے قائد اعظم رضا ربانی کے والد نے لکھا ہے، ان کے ڈی سی تھے عطا ربانی، کہ میز پہ ایک آدمی کے لیے 1 سیب رکھا جاتا تھا، ایک دفعہ 4 مہمانوں کے لیے 5 سیب رکھ دیے گئے تو ہم کانپ رہے تھے۔ حالانکہ قائد اعظم ڈانٹتے وانٹتے نہیں تھے، مگر حساب تو سختی سے کرتے تھے، ہر مہینے حساب دیکھتے، کھدر کے سوٹ سلوائے تھے اپنے لیے، اور کاروبار کا سلیقہ ان سے زیادہ قسم تھا۔ یہ بڑا ان کی زندگی کا حیرت انگیز باب ہے۔ انہوں نے لاہور میں زمینیں خریدی تھیں، ان کی اتنی بڑی آمدن تھی پریکٹس سے کہ سارے بر صغیر میں ان کی زمینیں بڑے شہروں میں بک رہی تھیں، اور جو مکان انہوں نے بنایا تھا اس کے بارے میں خود ارشاد کیا تھا، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا رہنے کے قابل ہے، مگر وہ حکمران بنے تو بس یہ باب بند ہو گیا۔ آپ ان کاروباریوں کو، اس مافیا کو جو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح زمین ان کے ہاتھ پاؤں کے نیچے سے پھسل رہی ہے، ان کے ساتھی انہیں چھوڑ رہے ہیں اور قوم انہیں گوارا کرے گی؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔